یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے ریگستانوں میں بت پرستی عام تھی، مگر خانہ کعبہ پھر بھی لوگوں کے دلوں میں خاص عظمت رکھتا تھا۔ دور دراز سے قافلے آتے، طواف کرتے اور اس گھر کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اگرچہ وہ خود گمراہی میں تھے۔ اسی زمانے میں یمن کا ایک عیسائی حاکم تھا جس کا نام ابراہہ الاشرم تھا۔ وہ نہایت طاقتور، مغرور اور حکومت کا نشہ لیے ہوئے شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ حج اور زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں، وہاں تجارت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، اور اس کا یمن پیچھے رہ جاتا ہے۔ ابراہہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں ایسا مرکز بناؤں کہ لوگ مکہ کے بجائے میرے پاس آئیں۔ چنانچہ اس نے صنعاء میں ایک شاندار، خوبصورت اور بہت بڑی عبادت گاہ بنوائی جسے تاریخ میں قلیس کہا جاتا ہے۔ سونے چاندی سے سجی، قیمتی پتھروں سے مزین، مگر لوگ پھر بھی مکہ ہی جاتے رہے۔ یہ بات ابراہہ کو برداشت نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرب نوجوان نے غصے میں آ کر اس عبادت گاہ کی بے حرمتی کر دی۔ یہ خبر جب ابراہہ تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں خود جا کر کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ اس کی عظمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ابراہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ہزاروں سپاہی، جدید ہتھیار اور سب سے آگے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، بستیاں خالی ہونے لگیں۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابراہہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے اونٹ لوٹ لیے۔ ان اونٹوں میں عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب نہایت وقار اور سکون کے ساتھ ابراہہ کے دربار میں پہنچے۔ ان کی شخصیت میں ایسی ہیبت تھی کہ ابراہہ خود بھی احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ابراہہ نے کہا، تم کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کرو۔ ابراہہ حیران ہو گیا، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تمہیں صرف اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے وہ تاریخی جملہ کہا، اونٹ میرا مال ہیں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابراہہ ہنس پڑا، مگر قدرت اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب لشکر نے مکہ کی طرف بڑھنا چاہا تو عجیب منظر پیش آیا۔ ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف چلنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ بیٹھ گیا۔ مارا گیا، ڈرایا گیا، مگر وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن یا شام کی طرف کیا جاتا تو فوراً چل پڑتا، اور جب کعبہ کی طرف موڑا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ اسی لمحے آسمان پر سیاہ نقطے نظر آنے لگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہیں قرآن نے ابابیل کہا۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں پکی ہوئی مٹی کے کنکر تھے۔ اچانک وہ کنکر برسنے لگے، جو سپاہی جس کنکر سے ٹکراتا اس کا جسم گلنے لگتا، گویا وہ زندہ لاش بن گیا ہو۔ طاقتور لشکر چند لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ ابراہہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا یمن کی طرف گیا، مگر راستے میں ہی اس کا جسم ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ انجام اور سبق: مکہ محفوظ رہا، خانہ کعبہ پر ایک خراش تک نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ سورۃ الفیل۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا محافظ خود اللہ ہے۔ غرور اور طاقت